کل کے درس میں پرسوں کے درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں، فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو آج یہ دو باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات یہ کہ فسق کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، اور فسق اور نافرمانی کے دنیا آخرت میں کیا نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ ان دو باتوں کی وضاحت ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے جو نافرمانی اور گناہ ہے تو اس کی ایک ہر انسان کے ذہن میں چھوٹی سی لسٹ ہے، چند چیزیں ہیں جن کو ہم نافرمانی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن شاید کہ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اس نافرمانی کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بڑی خطرے والی ہوتی ہے۔ دیکھو نا، ایک بندے کو بیماری کا پتہ چل جائے کہ میری یہ بیماری ہے تو بندہ اس کے علاج کی بھی فکر کرتا ہے، اور اگر ایک بندے کو اپنی بیماری کا ہی نہیں پتہ کہ میری بیماری کیا ہے، بیماری لگی ہوئی ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے، اب آپ بتائیں کہ اس بیماری کا علاج کرے گا وہ، یا اس کی طرف توجہ کرے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، دیکھیں، میں وہ آیات یا حدیث ساری نہیں پڑھتا، صرف خلاصہ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ بھئی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے۔ اب قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ مثلا کچھ گناہ تو وہ ہیں جو اعتقادی ہیں، جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ مثلا شرک کرنا، بدعت کرنا، یا کسی رسم کو عبادت سمجھ کے کرنا، شرک کرنا، تو یہ چیزیں وہ ہیں، وہ گناہ ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور وہ بھی معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے زنا کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، کسی مسلمان کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، یا کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، یہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، جیسے حدیث میں فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، یا جادو کرنا ہے جی، جادو کرنا، جادو سیکھنا، اور شراب پینا، اور دیگر بہت سارے اس طرح کے گناہ بتائے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس سے نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن آج ہم بات کرتے ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ ظاہر جو وقت ہو اس کے اعتبار سے صحیح رہنمائی کرنا اور صحیح بات کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ بھئی ہمارے جو خاص طور پر ہماری نوجوان نسل ہے ان کو بھی پتہ چلے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ان کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کا خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آگے وہ وقت آ جائے کہ وہ ہمارے ذہن سے تصور ہی ختم ہو جائے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو آج لوگ گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ ہے ایک گناہ مردوں کا اور ایک عورتوں کا۔ مردوں کا گناہ کون سا ہے جی؟ داڑیاں کٹانا، داڑیاں مڈانا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو دیکھو نا، جو بات عرض کرتے ہیں نا، وہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ اصلاح ہے، اپنی بھی اور آپ سب حضرات کی، اور اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اور عورتوں کا گناہ کون سا ہے جی؟ پردہ نہ کرنا، پردہ نہ کرنا، وہ گناہ ہے جس کو گناہ سمجھے نہیں جاتا۔ تو حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ لوگ آئے تھے جن کی داڑیاں نہیں تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا تھا ان لوگوں سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر حضور پاک نے پوچھا بھی کہ یہ داڑیاں کٹانے کا تمہیں کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے رب کسریٰ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو حکم دیا ہم داڑیاں بڑھائیں اور مونچھوں کو کم کروائیں۔ اوپر سے نقصان یہ ہوا کہ کچھ نام نہاد مذہبی سکالر پیدا ہو گئے، جوید احمد غامدی جیسے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی داڑھی کو سنت تھوڑی ہے، یہ تو ایک عرب کا رواج تھا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اب انہوں نے یہ زہر اگلنا شروع کر دیا۔ تو اب لوگ جب سمجھتے ہیں یار یہ مذہبی سکالر ہے، یہ دین بیان کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے دین لے کر آ رہا ہے جی، لیکن وہ دین کو سلف صالحین کی جو تعبیر اور تفسیر ہے اس سے ہٹ کے بیان کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، وہ لوگوں کو مزید گمراہی کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے بات سمجھیں کہ داڑھی کٹانا ایک ایسا جرم ہے، اور یقین کریں کہ اس کی وجہ سے بندہ 24 گھنٹے گناہ کے اندر رہتا ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے نا وقتی ہوتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ ایک وقتی گناہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں تب بھی آپ کو گناہ ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو گناہ ہو رہا ہے، آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو اس عمل کا گناہ ہو رہا ہے جو گناہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا کراچی والے، تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کو یہ بتایا گیا
کہ جتنے لوگ داڑھی کٹا کے حج عمرے پہ آتے ہیں ان کا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا. بات سمجھا رہی ہے؟ کیونکہ یہ گناہ کا تصور میرے اب یقین آپ کریں، میں اگر اسی موضوع پہ آپ کو باتیں سنانا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بہت عظیم گناہ ہے، حقیقت بات ہے. بہت جتنا جلدی ہو سکے اسے توبہ کر لیں، جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے. اور فیشنی داڑھی نہ ہو، سنت کے مطابق. سنت یہ نا کہ تینوں طرف سے ایک مٹھ ہو، جب تک پوری ایک مٹھ نہیں ہو جاتی نہ کاٹے تینوں طرف سے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. یہاں نا یہ ایران ایک بندہ تھا یہاں ہمارے ہندوستان میں، جب پاکستان ہندوستان اکٹھے تھے، اس کا نام تھا مرزا قتیل. وہ بڑا شاعر تھا نا، فارسی کے شاعر کہتا، اور بڑے اس سے بندے کے یعنی کہ بڑے دل نرم ہو جاتا. تو ایران سے ایک بندہ آیا اس کی زیارت کے لیے. اس نے کہا کہ بڑا ولی اللہ ہوگا، پہنچی ہوئی سرکار ہوگی، ایسے اشعار کہتا ہے. تو جب وہ آیا نا تو گھر سے پتہ کیا، تو انہوں نے کہا یہ حمام پہ گئے ہیں داڑھی کٹانے کے لیے. تو وہ وہاں حمام پہ گیا، دیکھا کہ وہاں داڑھی کٹا رہے. تو اس نے اس سے پوچھا بھئی مرزا صاحب یہ کیا آپ داڑھی منڈا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں تو آپ تو داڑھی کٹا رہے ہیں. تو اس نے کہا، شاعر تھا، اس نے کہا داڑھی کٹا رہا ہوں کون سا کسی کا دل دکھا رہا ہوں، داڑھی کٹا رہا ہوں کون سا کسی کا. تو آگے سے اس بندے نے بڑا جواب دیا. اس نے کہا تو کہتا ہے دل دکھا رہا ہوں، تو کسی اور کا دل نہیں دکھا رہا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو حقیقت بات ہے. تو میں مختصر کرتا ہوں. ایک بات یہ. دوسری بات ہے بھائیو، عورتوں کا پردہ نہ کرنا یہ بھی اس دور کا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اب اللہ معاف فرمائے جی، بے حیائی فحاشی اتنی ہو چکی ہے کہ عورتیں پردہ کرنا اس کو ایک اپنے لیے عیب سمجھتی ہیں. تو اگر مرنے اسی حال میں موت آ گئی کہ کسی عورت نے پردہ نہیں کیا میرے بھائیو، تو اس کا کیا بنے گا؟ ہیں جی، پردہ کس کا حکم ہے آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. تو اگر ایک عورت بغیر پردے کے مر جاتی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ خود سوچیں. جیسے مرد اگر بغیر داڑھی کے مر جاتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اوپر سے پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں پردہ ہے لیکن پردے میں اسلام نہیں ہے. اس طرح کی شگوفے چھوڑنے شروع کر دی. اس کا میں انشاءاللہ تفصیلی جواب پھر کبھی دوں گا کسی اور موقع پر. تو میرے بھائیو، ایک فتنوں کا ایسا دور ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. یقین کرے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، وہ ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں گناہوں کی لت پڑ چکی ہے، نشہ ہو چکا ہے. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا، حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں، فرضی بات نہیں ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ رہے مجھ سے. ایسا تو یہ کیوں ہوا بلا؟ نظر کے غلط استعمال کی وجہ سے. نظر غلط استعمال کر 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 کے تو اب وہ گناہوں کی ایسی لذت پڑ جاتی ہے، ایسا نشہ ہو جاتا ہے کہ بندہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا بھائی رک جاؤ. قرآن پاک نے پہلے نمبر پر پتہ کیا کہا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زنا تو اس وقت ہوتا ہے جب مرد عورت ملتے ہیں، لیکن یہاں نظر کا پہلے حکم آیا کیونکہ نظر سبب بنتی ہے اس گناہ تک پہنچ، اس نے نظر پر پابندی لگا دی. ایسے ہی ایمان والی عورتوں کے بارے میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی. یہاں بھی نظر کا. اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ جی فلاں ہمارا بچہ نا باہر جاتا ہے وہ نظر غلط استعمال کر خراب ہو جائے گا. اب موبائل جیب میں ہے، رات کو بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اب وہ موبائل سے اگر غلط چیز نکال کے دیکھتا ہے یا غلط چیز کو وہ استعمال کرتا ہے، غلط چیز دیکھتا ہے میرے بھائیوں، تو جب تک اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ تو اس گناہ سے نہیں روک سکتا. اب لیکن آہستہ آہستہ پھر گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھئی کئی ایسے لوگ جو حاجی تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن موبائل کو انہوں نے بغیر کسی پابندی کے جب استعمال کیا میرے بھائیوں تو بڑے بڑے گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہو گئے. اور یہ بڑی فکر مندی والی بات ہوتی ہے. تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ ایسے بہت سارے گناہ ہیں. موبائل کا غلط استعمال کرنا، غلط چیزیں دیکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں لگتی ہے اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ عرض کرنے تھی آج کے درس میں کہ گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر چیز میں بے برکتی آ جاتی ہے. جب بندہ کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ بے برکتی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے یاد سے منہ موڑے گا، ہماری نافرمانی کرے گا تو ہم اس کی زندگی دنیا والی تنگ کر دیں گے. ہر چیز کے اندر میرے بھائیوں بے برکتی ہو جائے گی، ہر چیز کے اندر. اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ کرتے کرتے موت آ گئی، توبہ استغفار، پھر تو میرے بھائیوں آخرت بھی خراب ہو جائے گی. کیونکہ دیکھو نا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے نا کہ اگر بندہ گناہ کر رہا ہے
لیکن اس کے بعد توبہ کی توفیق مل گئی. لیکن جو بندہ توبہ کو ٹالتا رہتا ہے نا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، جمعے والے دن سے شروع کروں گا، رمضان میں شروع کروں گا، تو خدا نخواستہ اسی دھوکے میں اگر اس کی میرے بھائیوں موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ ہیں جی، پھر کیا بنے گا؟ تو ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم توبہ کریں گے، لیکن توبہ کی نہیں، اسی حال میں مر گئے میرے بھائیوں. تو اس کے بعد ان کی آخرت خراب ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے کافر کا تو عقیدہ نا، بھی مر گئے تو ختم ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں چلو جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل بات شروع ہوتی ہے. ہیں جی، اور خاص طور پر جو سوال ہوں گے نا قیامت والے دن، اس میں جوانی کا خاص سوال ہوگا. جوانی کہاں گزاری؟ کیونکہ بڑھاپے میں تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے نا، گناہ کا ویسے ہی وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے میں تو بندہ کا گناہ کے جذبات ہی کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جوانی کا، تو جوانی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس میں تو میرے بھائیو خاص طور پر سوال ہوگا. تو میرے مسلمان بھائیو، جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بے برکتی ہو جاتی ہے، ہر کام کے اندر، رزق کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، عمر کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، اور آخرت میں خدا نخواستہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر آخرت خراب ہو جائے گی. قبر میں پٹائی ہوگی میرے بھائیو، وہاں تو کچھ. اب میں کل گیا تھا وہاں مرجان میں جنازہ پڑھنے، تو میں وہاں قبر کے جب انہوں نے پڑیاں وغیرہ رکھ دی تو مٹی ڈالنی شروع کی، تو پھر میں بڑے غور سے دیکھتا رہا. میں نے کہا، پھر میں قاری صاحب تھے نا، نعیم صاحب، تو میں نے کہا قاری صاحب یہاں سے تو بندہ بھاگ بھی نہیں سکتا، یہاں سے تو کوئی آواز بھی نہیں سنے گا، ہیں جی، کسی کو بلا بھی نہیں سکتا، ہیں جی، کتنی منو مٹی اوپر ڈال رہے ہیں. وہ مرجان والے نا قبر بڑی گہری کھوتے ہیں، میں تو کل دیکھی، میں نے کہا یار اتنی قبر تم گہری کھوتے ہو، بہت زیادہ گہری قبر کھوتے ہیں وہ. تو میرے مسلمان بھائی، حقیقت بات یہی ہے کہ ہاں انسان ہے نا، گناہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لے. اس لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ تو اعمال سے، وضو کرنے سے، نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے تو اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں. لیکن صغیرہ گناہ بھی اگر مسلسل کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی صغیرہ جو گناہ ہوتا ہے نا، چھوٹا، اگر وہ بھی بندہ اس پر اصرار کرے نا، بار بار کرے، مسلسل کرے، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ. بس اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ایک بندہ شراب پی رہا کہتا ہے یار ایک گناہ کر رہا ہے، ایک بندہ زنا کر رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یار چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوٹ مار کر ہے. تو اگر ایک بندہ موبائل غلط استعمال کر رہا ہے، غلط یوز کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف کرے آئندہ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان کے ذہنوں سے تصور ہی ختم ہو جائے. تو اب اس کے اوپر اور بھی انشاءاللہ کافی باتیں ہیں، میں آپ حضرات کو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی اور سچا توبہ طائب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.